إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الرسل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ لائق احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا یہ معاشرہ بہت زیادہ فتنوں کی زد میں ہے۔ ہمارا معاشرہ افراتفری کے عالم میں ہے۔ ہمارا معاشرہ خوف میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہیں ہمیں بہت زیادہ قتل و غارت نظر آتی ہے، تو کہیں زنا جو ہے وہ عام ہو چکا ہے، فحاشی کے اڈے جو ہیں وہ سر عام چل رہے ہیں۔ لوگ دین سے دور نظر آتے ہیں، دین سے بیزار نظر آتے ہیں۔ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ میں گھر زندہ واپس لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا۔ اپنے بچوں کو گھروں سے نکالتا ہے تو بندہ خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر پتہ نہیں کون سا معاملہ جو ہے وہ پیش آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں،
آخر یہ ہمارا معاشرہ ایسی دلدل میں کیوں چلا گیا؟ آخر ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کہاں سے آ گئے؟ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے، اسلام کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے اسلام کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس سمت جا رہا ہے؟ آج معاشرے کے کسی بھی فرد کے پاس بیٹھ جائیں، اس سے پوچھ لیں، وہ طرح طرح کے شکوے کرے گا۔ کہیں وہ حکمرانوں کے بارے میں شکوہ کرے گا، تو کہیں وہ اپنے لیڈروں کے بارے میں خفا نظر آئے گا، کہیں جو ہے وہ اپنے معاشرے کے جو اصلاح کرنے والے ہیں ان سے جو ہے وہ پریشان نظر آئے گا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اتنی بدحالی کا شکار کیوں ہو گیا، بد امنی کا شکار کیوں ہو گیا؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے کہ کیا یہ جو بد امنی اور بدحالی معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے اس میں ہمارا تو قصور نہیں؟ کیا ہم بھی اس میں قصوروار ہیں کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیو، ہم یقیناً اس معاشرے کی بد امنی اور بدحالی میں قصوروار ہیں، کیونکہ ہم نے معاشرے کو ایسے لوگ ہی نہیں دیے، ہم نے معاشرے کو ایسے افراد مہیا نہیں کیے جو معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکیں، ہم نے ایسے لوگوں کو تیار ہی نہیں کیا کہ ہم مستقبل کے اندر اپنا معاشرہ جو ہے ایک امن کا گہوارہ دیکھیں۔ ہم ایسے افراد تیار کرنے میں بالکل ناکام جو ہے وہ رہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک پاکستان اپنے مستقبل کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے بنایا کہ اس ملک کے اندر رہ کر ہماری اولادیں، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ آزادی کے ساتھ کر سکیں، اللہ کی توحید کا پرچار کر سکیں، اللہ کی توحید کا علم بلند کر سکے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر کے ہمیں یہ ملک دیا اور ہمیں یہ ایک گھر دیا، لیکن آج اسی گھر کے اندر ہم اپنی زندگی جو ہے غلامانہ طور پہ جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا ہم نے اپنے کبھی گریبان میں جان کر دیکھا ہے کہ ہم نے اس معاشرے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر آج ہم بد امنی کا شکار ہیں تو مستقبل میں اس بد امنی سے نکل سکتے ہیں اگر آج ہی ہمیں اپنی ذمہ داریاں کا احساس ہونا شروع ہو جائے، اگر آج ہی ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کر دیں تو مستقبل کے اندر ہمیں یہ ایک اچھا اور بہترین معاشرہ جو ہے مل سکتا ہے۔ کس طرح اچھا اور بہترین معاشرہ ہمیں مل سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب مکہ کے اندر توحید کا علم بلند کیا، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کے احکامین بتلانا شروع کر دیے، تو مکہ والے لوگ جو ہیں نبی علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ صرف مخالفت نہیں کی بلکہ طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے رستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی کی گئی، ہر طرح کی اذیت سے نبی علیہ السلام کو دوچار کیا گیا۔ آخر اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کی یہ بدحالی کو دیکھا کہ لوگ جو ہیں آپ کی بات کو مان نہیں رہے، تو اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، اس کو حکم دیجئے
یہ بستی والے، یہ مکہ والے جو آپ کو اپنے ہی گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، جو آپ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، آپ حکم دیں، ایک طرف یہ جبل کئی عقان ہے، دوسری طرف جبل ابی قبیس ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے میرے ساتھ آیا ہے، آپ اس کو حکم دیجئے، یہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے اس بستی والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت جو ہے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے دشمن ہیں، یہ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، یہ معاشرے میں بد امنی پھیلا رہے ہیں، یہ معاشرے میں بدحالی پھیلا رہے ہیں، ان کو تباہ برباد ہو جانا ہی کافی ہے۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بل ان یکون من اصلابہم، بل ارجو اللہ ان یکون من اصلابہم، بلکہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی پشتوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے ان یعبد اللہ، جو اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے اس وقت پتھر کھائے، طرح طرح کی اذیتیں سہی اور مشکلات سے دوچار ہوئے، لیکن مستقبل پہ نظر رکھتے ہوئے کہا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، اللہ پہ مجھے یقین ہے کہ ان کی اولادوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر آج ہم یہی امید اور یہی یقین کے ساتھ اپنے معاشرے کو سدھارنا شروع کر دیں کہ ہمارے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو اذیتیں آ رہی ہیں، جو تکلیفیں آ رہی ہیں، ہم مستقبل میں جو ہے یہ اذیتیں اور تکلیفیں نہیں دیکھنا چاہتے، ہم مستقبل میں ایک پرامن معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آج سے ہی لائحہ عمل اگر ہم اختیار کرنا شروع کر دیں گے تو مستقبل ہمارا بالکل روشن جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آئیے شریعت کی طرف دیکھتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز اپنے بہترین اور روشن مستقبل کے لیے یہ ہے کہ جن پہ ہم اپنے مستقبل کا انحصار کرتے ہیں، جن پہ ہمارا مستقبل میں اعتماد ہے کہ یہ ہمارے بچے، یہ بڑے ہو کر ہمارا روشن مستقبل بنیں گے، یہ مستقبل میں ہمارا سہارا بنیں گے، یہ مستقبل کو ایک بہترین معاشرہ بنا لیں گے، تو پھر ہمیں آج اپنے ان بچوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دینا پڑے گی۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کرنا شروع کی تو وہ بچے جب بڑے ہوئے تو بڑے ہو کر ایک عظیم جو ہے اصلاح کرنے والے کی صورت میں معاشرے کے اندر ابھر کے آئے، جن میں سیدنا انس بن مالک ہیں، جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہی بچوں میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر ابھر کر کے آئے اور انہوں نے معاشرے کی اصلاح کی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے تو ہمیں مستقبل میں یہ چیز مل سکتی ہے، وہ اس صورت میں کہ ہم اپنے مستقبل کے افراد کی اچھی تربیت کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ تو افراد کی اچھی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اپنے بچوں کے لیے جو سب سے پہلا سکول ہے، جو سب سے پہلا تعلیمی مرکز ہے، جو سب سے پہلا بچوں کی تربیت کرنے والا ادارہ ہے، اس کا انتخاب جو ہے وہ بہترین کریں۔ کس طرح بہترین انتخاب کریں؟ بچوں کا سب سے بہترین اور سب سے پہلا ادارہ وہ بچے کی ماں ہے۔ ہم بچے کی ماں جو ہے وہ اختیار کرنے کے اندر جو ہے شریعت سے رہنمائی لینا چھوڑ دی تو ہمارے بچے جو ہے وہ معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بننے لگے۔
اگر ہم نے شریعت سے رہنمائی لی ہوتی کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے تنکح المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ جو ہے وہ 4 چیزیں دے کر نکاح کرو۔ سب سے پہلی چیز لمالہا، اس کا مال دیکھو، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھو، ولحسبہا، اس کا خاندان دیکھو، ولدینہا، فرمایا اس کا دین دیکھو، اور آخر میں فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی کو باقیوں چیزوں پہ ترجیح دینی ہے۔ یعنی دین کی بنیاد جو ہے، دین کو تمام چیزوں پہ ترجیح دینی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ اپنے مستقبل کے لیے سب سے پہلا، جو مستقبل کے افراد ہیں، تمہارے بچے ہیں، ان کا سکول جو ہے وہ آپ نے ایسا سکول ڈھونڈنا ہے جو دیندار سکول ہو۔ اگر ماں دیندار ہوگی، بچے کی دینی تربیت کرے گی، بچے کو اچھی باتیں سکھلائے گی، بچے کو دین کی طرف راغب کرے گی، بچہ دین کے احکامات سیکھے گا۔ جب بچہ دین کے احکامات سیکھ لے گا تو وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد بن کے جو ہے وہ ابھرے گا، جو معاشرے کے اندر ایک اچھا اصلاح کرنے والا جو ہے وہ بن کے نکلے گا۔ آج ہم نے سب سے بڑی غلطی اس چیز میں کی کہ آج ہم نے اپنے بچے کو جو ایک اچھی ماں لا کے دینی تھی، اس میں دین والا خانہ جو ہے وہ ختم کر دیا، باقی چیزیں دیکھنا شروع کر دی۔ ہم نے مال بھی دیکھا، دولت بھی دیکھی، خاندان بھی دیکھا، حسب و نسب بھی دیکھا، لیکن جب دین کی باری آئی تو دین کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے دین کو چھوڑا تو یہی وہ وجہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنی، یہی وہ وجہ ہے جو ہمارے معاشرے کو جو ہے تباہی کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے مستقبل کی افراد کی تربیت کرنے والی اچھی مائیں، دیندار مائیں، جو اپنے بچوں کو دین کے احکامات سکھانے والی ہوں گی تو ہمارا معاشرہ مستقبل میں ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں کام ختم نہیں ہوتا کہ بندہ یہ کہے چلے میں نے دیندار جو ہے بچوں کی ماں ڈھونڈ لی ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ بس نہیں میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں۔ کیا کہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں ایسا رزق عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما، ایسی بیوی عطا فرما، قرۃ اعین، اے اللہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ آج ہم معاشرے میں شکوہ کرتے ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے بدحالی ہے، بد امنی ہے، بے سکونی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ سے ہم نے یہ دعا کی کہ نہیں کی؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ میرے بھائیوں، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت اللہ کے سامنے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ، اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے ہر حکم پہ عمل پیرا ہونے والے، اللہ کی ہر بات پہ سر خم تسلیم کرنے والے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے، وہ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا کرنا تو نیک اولاد عطا کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اولادوں کے گناہگار اور نافرمان ہونے کا شکوہ تو کرتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے سامنے یہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کرنا۔ اللہ کے انبیاء اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا کے بغیر جو ہے وہ نیک اولاد مل جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑی خامی ہم میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی نیکی کی دعا کرنا چھوڑ دی، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بد امنی اور بد سکونی کا جو ہے وہ شکار ہو گیا۔ صرف یہاں تک بس نہیں، اس کے بعد
اگر اللہ رب العزت اولاد عطا کر دے، اللہ رب العزت اولاد جیسی نعمت سے نوازے، تو ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی، معاشرے ایسے ترقی نہیں کرتے، معاشرے جو ہے وہ ایسے ہی بلندیوں کو نہیں چھوتے، ان کے لیے جو ہے کئی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ دعا کرنے کے بعد جب اللہ اولاد عطا کر دے تو پھر اس کو جو ہے دین کے احکامات کی طرف راغب کرنا ہے، پھر اس کو سکھانا ہے کہ اللہ کون ہے، الہ کون ہے، رب کون ہے، خالق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، مالک کون ہے۔ یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھانی ہے۔ جب ہمارے بچوں کو پتہ ہوگا یہ ہمارا مالک ہے، یہ ہمارا خالق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو پھر ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن کے جو ہے وہ ابھرے گا۔ نبی علیہ السلام کس طرح بچوں کی تربیت کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی سواری میں آپ کے پیچھے سوار تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اللہ کے احکامین کی حفاظت کر، اللہ رب العزت تیری حفاظت کرے گا۔ کیسی تربیت نبی علیہ السلام بچوں کی کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکامین جو اللہ نے نازل کیے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو جا، اللہ رب العزت تیری جو ہے وہ حفاظت کریں گے۔ اور فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا اللہ کے احکامین کی حفاظت کر، اللہ کو ہر کام میں اپنا مددگار پائے گا۔ اور فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ، فرمایا کہ اگر یہ ساری کائنات مل کر کے، ساری کائنات کے افراد مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو فرمایا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا ما قد كتبه اللہ لک، تجھے صرف اتنا فائدہ ملے گا جتنا اللہ رب العزت نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ ساری کائنات مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، یعنی تقدیر سے بڑھ کر تجھے کوئی نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، توکل کرنا ہے تو اللہ رب العزت پہ توکل کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل نہیں کرنا۔ اپنے بچے کو بچپن کے اندر یہ بتلائیں کہ سوال کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کہ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ رب العزت سے سوال کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کرنا۔ اور نبی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سیدنا لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ اپنے بچے کی جب تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچے کو کیا بتا رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بچے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو نہ توحید سکھلائی نہ شرک کا علم دیا، بچے ہمارے جو ہے سوال جو ہے جہاں سے چاہیں، جیسے چاہیں، جس پہ چاہیں جو ہے وہ توکل کریں۔ ہم نے ان کو اللہ سے دور کر دیا، اللہ کے احکامین سے آگاہی نہیں دی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف یہاں تک بس نہیں، اپنے بچے کو حلال و حرام کی تمیز سکھائیں، بتائیں کہ بچے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ آج ہم شکوہ تو کرتے ہیں کہ کسی بھی ادارے میں رشوت کے بغیر کام نہیں نکلتا، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، ہم نے یہاں یہ غلطی کی کہ اپنے بچے کو حلال و حرام کی تمیز نہیں دی۔ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، آپ کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام کے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں آتی ہیں، کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کا نواسا جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کو اتنی محبت ہے کہ ان کے لیے اپنا خطبہ چھوڑ کر کے منبر سے اتر جاتے ہیں، انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً کہا کہ بچے اس کھجور کو باہر نکال دے، بلکہ ابن حبان کی روایت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلیاں منہ میں ڈالی اور اس کے منہ سے کھجور کو نکال کے باہر پھینک دیا اور کہا بچے یہ صدقے کا مال ہے اور صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہوگا سمجھ آئے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، نہیں، فوراً اس کی تربیت کر دی اور فوراً جو ہے وہ حرام کا لقمہ جو اس کے اندر جا رہا تھا انگلی ڈال کے باہر نکال دیا اور کہا کہ بچے یہ حرام کا مال ہے، حرام کا مال ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، حرام کا مال نہیں کھا سکتے، یہ صدقہ ہے ہمارے لیے حرام ہے، آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ آج ہمارے بچے جو مرضی کھائیں، جہاں سے مرضی کھائیں، غیر اللہ کے نام پہ بٹنے والی چیزیں کھائیں اور جس طرح مرضی کھائیں، کسی کا مال چھین کے لے آئیں، کسی کا مال چوری کر کے لے آئیں۔ ہم جو ہیں صرف خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، اگر آج ہم نے اس کو بچپن میں نہ روکا، اگر آج ہم نے اس کو بچپن میں منع نہ کیا تو یہ بڑا ہو کر بڑے بڑے جو ہے وہ حرام کے مال کھائے گا، یہ بڑا ہو کر بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ آج ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنے بچوں کو حلال و حرام کی تمیز دینا چھوڑ دی اور ہمارے بچے جو ہے وہ بڑے ہو کر معاشرے کے اندر بد امنی پھیلانے لگے، اپنے والدین کے نافرمان بن گئے، اپنے والدین کو گھروں سے نکالنے لگے، اپنے والدین کو دھکے دینے لگے، اپنے والدین کو اذیتیں پہنچانے لگے اور ہم شکوے کرنے لگے کہ ہمارا معاشرہ بد امنی کا شکار ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا قصور کہاں ہے، ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، ہم کہاں خطا کر رہے ہیں۔ ہم یہاں خطا کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف راغب نہیں کیا، ہم نے اس کو قرآن کے احکامات نہیں بتلائے، ہم نے ان کو دین کی طرف سنتیں نہیں بتلائیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نہیں بتلایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا منہج نہیں بتایا، حلال و حرام کی تمیز نہیں دی، شرک اور توحید کے بارے میں نہیں بتلایا، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بد امنی کا شکار ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا معاشرہ بن جائے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا، قرآن کی طرف راغب ہونا ہوگا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا ہوگی، بچوں کو دین کی طرف لے کے آنا پڑے گا۔ اگر یہ سوچیں کہ بڑے ہو کر ہمارے بچے دیندار بن جائیں گے، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا، یہ ہماری سب سے بڑی خامی اور سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں کے اندر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی اور دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔